اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم عام لوگوں کو، تمام لوگوں کو یہ دعوت دی، ارشاد فرمایا کونو ربانیین، رب والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ رب والے ہو جاؤ، ربانی بن جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کبھی بھی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا جو بندے نہ کر سکتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے انہی چیزوں کے کرنے کے لیے کہتا ہے جس کے کرنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو پہلے سے دے کے رکھے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رب والا بننے کی قوت دے کر کے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر ہم سے خطاب فرمایا کونو ربانیین، رب والے ہو جاؤ۔ رب والے ہم کیسے بنیں گے، اس کے تعلق سے گزشتہ جمعہ گفتگو کی گئی تھی کہ رب والا بننے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ رب پر ہمارا ایمان ہو، اللہ پر ہمارا ایمان ہو، یہی ہماری بنیاد ہے، نیب ہے۔ ایمان لانے کے بعد دوسری ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا چیزیں ماننے اور کیا چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے، تاکہ اس کے مطابق جو چیزیں ماننے والی ہیں اس کو مانیں دل سے، اور جو چیزیں کرنے والی ہیں اس کو کریں۔ علم ہونا چاہیے، جس کو علم بالکتاب و سنت کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم ہونا چاہیے، عقیدے کے اور احکام کا علم ہونا چاہیے، علم ہمارے پاس آنا چاہیے۔ علم بالکتاب قرآن کا علم، علم بالسنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم، انہوں نے کب کیا کیسے کیا، اس کا ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، جس کو علم شریعت کہہ لیجئے، شارٹ میں شریعت کا ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ اور علم کے بعد تیسری منزل آتی ہے اللہ والا بننے کے لیے، رب والا ہونے کے لیے، کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو عطا فرمایا، آپ نے کوشش کی، محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے علم آپ کو دے دیا قرآن و سنت کا، تو اس علم کے مطابق اب آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ والا ہونے کے لیے ہمارا ایمان بھی ہو گیا، ہم ایمان بھی اللہ پہ لے آئے، ہم نے علم بھی حاصل کر لیا، شریعت کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں، جو فرائض و واجبات ہمیں معلوم ہوئے اس کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی دو چیزیں اور بچ جاتی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس اعتبار سے ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا خدا، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو دو چیزیں اور بچ جاتی ہیں جسے ہمیں کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے، علم آ گیا، عمل کرنا شروع کر دیے۔ تو ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم کے سینے میں ہے جوش غرور، علم جب آتا ہے تو اپنے ساتھ تکبر لے کے آتا ہے، علم جب آتا ہے تو اپنے ساتھ تکبر لے کے آتا ہے، بڑا ہونے کا احساس جگاتا ہے، کچھ بن جانے کا احساس جگاتا ہے، کیا معاشرے میں کچھ ہم بن گئے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں، ہمارا ایک وقار ہو گیا ہے، ہمارا ایک اسٹیٹس ہو گیا ہے، ہمارا ایک مرتبہ ہو گیا ہے۔ علم آتا ہے تو علم اپنے ساتھ غرور اور تکبر لے کر کے آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی ہو اور ایک گوار آدمی ہو، رکشہ چلانے والا، ٹھیلا لگانے والا، جھاڑو لگانے والا، آپ اس کے ساتھ جو اس کے اخلاقی بیہیویئر ہوں گے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے اور اس انسان کو کیا سمجھ رہا ہے۔ بڑا پڑھا لکھا آدمی اس گوار کو منہ لگانا نہیں چاہتا ہے،
اپنے قریب آنے دینا نہیں چاہتا ہے. یہ کس بنیاد پہ ہے؟ اسی علم کا غرور ہے, اسی علم کا تکبر ہے. تو علم آتا ہے تو علم کے ساتھ غرور آتا ہے. ممکن ہے آپ ایمان والے ہو, آپ علم والے ہو, آپ عمل کرنے والے بھی ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں نا, یہ تعلقات خراب ہوں, یہ تعلقات خراب ہوں. پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیے تعلقات, لوگوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, رویہ ہے, اخلاقی قدریں ہیں, یہ کتنا اہم ہے اسلام کے اندر, اس کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق اچھے بنا دوں. لوگوں کے ساتھ جو تمہارے تعلقات ہیں, اس تعلقات کی بنیاد سنوار دوں اور تمہارے اخلاق اچھے کر دوں, اس لیے میں دنیا میں پیدا کیا گیا. تو اللہ والے ہونے کے لیے ایمان, شریعت کا علم, شریعت پہ عمل, اور اس کے بعد نمبر آتا ہے ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو سب کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیے کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے اسلام کے اندر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے اگر تم صرف مسکرا دو تو تمہارا یہ مسکرانا صدقہ ہے, نیکی ہے. مسکرانا نیکی ہے. نیکی تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا, نماز پڑھ رہے یہ نیکی ہے, قرآن پڑھ رہے یہ نیکی ہے, حج کرنے گئے یہ نیکی ہے, زکوٰۃ دیا یہ نیکی ہے, ہم اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی دیکھیے کس طرح ہمارے اندر اخلاق کی قدروں کو پروان چڑھا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اپنے کسی بھائی کو دیکھ کے صرف مسکرا دو تو یہ مسکرانا تمہارے لیے نیکی. کہ اللہ نے جو ذمہ داری اولاد کی صورت میں تمہیں دی ہے, بیوی کی صورت میں تمہارے اوپر لا دی ہے, تم شوہر ہو, تم باپ ہو, تو بیوی ہے, بچے ہیں, اس کی پرورش, اس کی دیکھ بھال کی جو تمہاری ذمہ داری ہے, اس نیت کے ساتھ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی ایک نیکی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے بال بچوں پہ خرچ کیا جائے. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے بال بچوں پہ خرچ کیا جائے. سماجی طور پہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی مسجد میں گئے ہیں, مولانا صاحب نے اعلان کیا, 1000 روپیہ نکال کے دے دیا. فلاں جگہ گئے ہیں, کسی طرح کا اعلان ہو رہا تھا, وہاں نکال کے 500 روپیہ دے دیا. گھر میں باپ کو ایک کپڑے کی ضرورت ہے اس ٹھنڈ میں, تو باپ کے لیے ہمارے پاس ایک جوڑا کپڑا نہیں ہو پاتا ہے. ماں کو ایک شال کی ضرورت ہے اس ٹھنڈ میں, ہمارے لیے ماں کے لیے ایک شال نہیں نکلتا ہے, دوسرے کے لیے 1000 روپیہ نکلتا ہے. گھر میں بیوی اپنی ضروریات کی چیزیں ہم سے مطالبہ کرتی ہے, چونکہ ہم اپنے شوہر ہونے کا رعب دکھاتے ہیں اور اس کو دبا کے رکھتے ہیں. اس کی ضروریات ہم پوری کرنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں, موٹی موٹی چیزیں پوری کرتے ہیں اور باقی چیزیں کہتے ہیں بس اتنا بہت ہے تمہارے لیے. بچے بلکتے رہتے ہیں, بچے تڑپتے رہتے ہیں, ان کی ضرورت پہ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے تعلقات. اللہ کے نبی نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ اگر کسی شخص کے اخلاق مند ہونے کی گواہی لینی ہو نا, کہ کون شخص اخلاق مند ہے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, اچھے اخلاق کا ہے, تو باہر کے لوگوں سے کبھی گواہی مت لو. باہر کے لوگوں سے نہیں. مثال کے تو باہر کے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے, اور بیوی کے ساتھ رویہ آتا ہے کہ 2-4 بار نمک صحیح نہ ہو تو 2-4 چاٹا بھی جڑ دیتے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں, فوائد الفوائد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمت ہو مرد کے اندر تو کوشش کرنی چاہیے کہ شادی نہ کرے. گناہ سے بچنے کا پورا یقین ہو ایک طرح کا, تو کوشش کرنی چاہیے کہ شادی نہ کرے, عورت سے صبر کر جائے. اور اگر یہ ہمت نہ ہو اور شادی کرے تو اس بات سے پہ صبر کرے کہ عورت کی طرف سے جو بھی اذیتیں آئیں گی, جو بھی تکلیفیں آئیں گی, سب کو برداشت کرے گا. کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا, نہ زبان سے غلط الفاظ نکالے گا اس کے لیے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے اچھے بنتے ہیں, مارتے تو نہیں ہیں, لیکن زبان ہمیشہ تانا دیتے ہیں, ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اگر
تم اس پہ صبر اگر نہ کر پاؤ گے شادی کرنے کے بعد کہ اس کو مارو پیٹو یا زبان سے تانا دو، تو پھر جہنم میں جلنے پہ آگ پہ صبر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اخلاقی قدریں ہماری گرتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات نارملی طور پہ ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، نارملی طور پہ ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب لڑائی جھگڑا ہو جائے اس وقت ہماری زبانیں دیکھیے، اس وقت ہماری نیتیں دیکھیے، اس وقت ہماری سازشیں دیکھیے، لوگوں سے مل مل کر کے اگلے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ ہم سے لڑے گا، ہم اس کو تو وہاں تک پہنچا دیں گے کہ یہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ یہ ہماری اخلاقی گراوٹ ہے۔ اللہ والا بننا ہے تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ سب سے کمتر جان اپنے آپ کو، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو نیچا بنا کے رکھے، اپنے آپ کو متواضع بنا کے رکھے، اپنے آپ کو عاجزی انکساری کا پیکر بنا کر کے رکھے، اس اخلاق کے ساتھ دنیا میں رہے کہ سب کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہو وہ بھلائی پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا، اچھے رشتے قائم کرنے والا ہو۔ آپ کے طرف سے کوئی چیز ایسی نہ آئے کہ جس کی بنیاد پر کسی کو تکلیف ہو۔ تو اللہ والا بننے کے لیے چوتھا درجہ کیا ہے کہ ہمارے تعلقات ساری انسانیت کے ساتھ، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ، کبھی بھی دماغ میں یہ مت لائیے گا کہ اخلاق کا جہاں تک معاملہ ہے تو صرف مسلمانوں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہو، اور جو مسلمان نہیں ہے، جو ہماری فکر کا نہیں ہے، جو ہماری سوچ کا نہیں ہے، جو ہماری طرح نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا کبھی ذہن میں نہ آئے۔ اسلام اخلاقی طور پہ یہ دعوت دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق کسی کا مذہب، کسی کا دھرم، کسی کی ذات، کسی کی برادری، کسی کی سوچ، کسی کی فکر، کسی کا پیشہ، کسی کا علاقہ دیکھ کر کے نہ ہو۔ آپ کا تعلق اس بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی آدم کے تعلق سے میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پہ اخلاق بہتر ہوں آپ کے۔ تو اللہ والا بننے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دین کا علم ہو، شریعت کا علم ہو، عقیدے کا، احکام کا، حلال حرام کا علم ہو۔ چوتھی چیز ہے اس علم کے مطابق عمل ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عمل کے بعد اب آپ کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق آپ کے اچھے ہو گئے، اب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ زبان سے کم اور اخلاق سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج عام کریں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اس دنیا کو ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی اس کا نظام چلاتا ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی تبلیغ کرنی ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔